بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آئی ہوپ یو آر آل فائن اینڈ فٹ. چیپٹر 3 ہمارا چل رہا ہے. اس میں پہلے 2 لیکچرز میں ہم نے 3 پیراگراف اسٹڈی کر لیے ہیں. اس میں اسٹوڈنٹس کی ناکامی کی 3 وجوہات ہم پڑھ چکے ہیں. کون کون سی 3 وجوہات ہم پڑھ چکے ہیں دیکھتے ہیں. پہلے ہم نے یہ پڑھا کہ ایسا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جو کہ پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے لیکن اس کو اور کام یاد آ جاتے ہیں اور اس کی قوت فیصلہ میں مسئلہ ہے. اس کو یہ فیصلہ کرنے میں دشواری ہوتی ہے کہ زیادہ ضروری کام کون سا ہے اور یہ جو وقت ہے یہ کس کام کا وقت ہے. تو نروس ہیبٹس ہیں یہ اس کی ناکامی کی وجہ بنتی ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں لیکن کوشش نہیں کر رہا ہوتا. یہ ہم نے اسٹڈی کر لیا ہوا نروس ہیبٹس. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایسا اسٹوڈنٹ ہے جو کہ خود کچھ اور پڑھنا چاہتا ہے, اس کے والدین کچھ اور پڑھانا چاہتے ہیں اس کو. وہ ایک ایسا کورس اسٹڈی کر رہا ہے, اگر وہ پری میڈیکل میں ہے پری انجینئرنگ میں جانا چاہتا تھا, پری انجینئرنگ میں ہے پری میڈیکل میں جانا چاہتا تھا, سائنس میں ہے آرٹس میں جانا چاہتا تھا اینڈ سو آن. جو سبجیکٹس جو مضامین وہ اسٹڈی کر رہا ہے وہ اسٹڈی نہیں کرنا چاہتا تھا. مسٹیکن ایمبیشن اس کو بولتے ہیں. ایک ایسا مقصد زندگی ایمبیشن جو کہ مسٹیکن ہے, جو کہ غلط ہے, وہ اس کا اپنا مقصد زندگی ہے ہی نہیں سرے سے. تو یہ بھی ناکامی کی وجہ بنتا ہے کیونکہ اس کو دلچسپی ہی پیدا نہیں ہو سکتی اس کے لیے ان مضامین کے اندر. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک ایسا اسٹوڈنٹ بھی ہوتا ہے جو کہ اسکول کے زمانے میں تھوڑی سی محنت کر کے بہت اچھے مارکس حاصل کر چکا ہوتا ہے. اب سمجھتا ہے کہ کالج میں بھی ایسا ہی پاسبل ہوگا, لیکن یہ اس کی قوت جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سیلف ریلائنس ہے, سیلف کانفیڈنس ہے, اس کی زیادتی اینڈ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ, ہم نے یہ دیکھا تھا. تو اوور کانفیڈنس بھی ناکامی کی وجہ بنتا ہے. یہ ہم 3 ریزن اسٹڈی کر چکے ہیں. آج جو ہے ہیلتھ ایشوز پہ ہم بات کریں گے تفصیل سے کہ جو صحت کے مسائل ہیں ان میں رائٹر کیا کہتا ہے. فائنینشیل پرابلمس کے 2 پیراگرافس ہیں, ان میں سے ایک ہم اسٹڈی کریں گے, اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا چاہتا ہے. تو یہ بڑی آبویس سی بات ہے اسٹوڈنٹس کہ جو صحت کے مسائل ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں. کسی کام میں جی نہیں لگتا. انسان کا جسم پورا کا پورا ایک ایسے مکمل کل کی طرح ہے جس کا ایک حصے میں بھی اگر مسئلہ ہوگا تو آپ مکمل طور پہ کسی کام میں صحیح طرح دلچسپی نہیں پیدا کر پائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی آنکھ میں درد ہے تو آپ ہی کہیں کہ پڑھنا تو میں نے جو ہے نا وہ زبان سے ہے, یا آپ کے پاؤں میں درد ہے, آپ کی انگلی میں درد ہے, آپ کہیں کہ اس سے میرا کوئی کنسرن نہیں ہے, میں پڑھوں گا تو آنکھ سے یا زبان سے. لیکن یہ ممکن نہیں ہے. آپ کے جسم میں کسی بھی حصے میں اگر درد ہے, کسی بھی حصے میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ ڈسٹربڈ رہیں گے, انکمفرٹیبل فیل کریں گے. اور ویسے بھی آج کل کے حالات میں ہمیں اپنی صحت کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, صابن یا سینیٹائزر وغیرہ اکثر استعمال کرنا چاہیے. اس کے بعد میں نے یہ کہا کہ آج ہم یہ بھی بات کریں گے کہ جو مالی مسائل ہیں وہ کیسے اسٹوڈنٹس کی ناکامی کا باعث بنتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں رائٹر نے کیا کہنا چاہا ہے. دا کوسچن آف ہیلتھ, پہلے صحت کے مسئلے پہ بات ہوگی. صحت کا مسئلہ, کوسچن, سوال بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ میٹر, زیر غور جو مسئلہ ہے اس کی بات ہو رہی ہے. بوتھ فزیکل اینڈ مینٹل, 2 قسم کی صحت ہوتی ہے اسٹوڈنٹس, جسمانی صحت, ذہنی صحت. زیادہ تر ہم جو ہے جسمانی صحت پہ توجہ دیتے ہیں, ذہنی صحت پہ توجہ نہیں دیتے, اگرچہ دونوں اتنی ہی امپورٹنٹ ہیں جتنا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فزیکل اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کہ مینٹل امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور مینٹل اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کہ فزیکل. لیکن ہمارے ملک سمیت پوری دنیا میں مسئلہ یہ ہے کہ جو مینٹل ہیلتھ ہے اس حوالے سے ہم ڈاکٹر کے پاس جانا جو ہے وہ ایک آر سمجھتے ہیں, شرم سمجھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی مینٹل ایشو کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ہمارے اوپر ایک لیبل لگ جائے گا کہ ہم ذہنی مریض ہیں شاید, اور یہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے. تو وہ کہتا ہے جسمانی اور ذہنی صحت دونوں بہت اہم ہیں. از آلویز, یہ دونوں چیزیں, ہیلتھ, بات ہیلتھ کی ہو رہی ہے. ہیلتھ از آلویز ون آف دا ریزنز فار دا فیلئر, ناکامی کی وجوہات میں سے ہمیشہ ایک اہم وجہ صحت رہی ہے. جسمانی صحت بھی اور ذہنی صحت بھی, مینٹل, ذہنی, فزیکل, جسمانی صحت, آلویز, ہمیشہ, ریزنز, وجوہات میں سے ایک وجہ رہی ہے فیلئر, ناکامی کی. If an adequate health service is available in the college, اگر کالج میں ہیلتھ سروس, صحت کی خدمات اویلیبل ہیں, صحت کی سروسز اویلیبل ہیں, ڈاکٹر موجود ہے, ڈسپنسری موجود ہے, میڈیسنز موجود ہیں. ایڈیکیٹ مطلب ہوتا ہے کافی, سفیشینٹ, انف, بعد میں سینونیمز ان کے دیکھیں گے تفصیل سے. سروس خدمت کو بولتے ہیں. اویلیبل, دستیاب ہے, کالج میں اگر دستیاب ہے میڈیکل کی سہولت
and if proper cooperation exists between the teaching staff and the office of the college doctor, an immense number of failures can be avoided. وہ کہتا ہے دو چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ میڈیکل سہولیات دستیاب ہونی چاہیے, وہاں پر ڈاکٹر ہونا چاہیے, وہاں پر میڈیسنز ہونی چاہیے, ڈسپینسری باقاعدہ ہونی چاہیے, اس میں میڈیسنز اویلیبل ہونی چاہیے. دوسری بات یہ کہ وہاں موجود ڈاکٹر کا کوآپریشن ہونا چاہیے, پراپر کوآپریشن, مناسب تعاون ہونا چاہیے, ایگزسٹ موجود ہونا چاہیے. کن کے درمیان؟ ٹیچنگ اسٹاف اینڈ دا آفس آف دا کالج ڈاکٹر. ٹھیک ہے, ڈاکٹر اور ٹیچرز میں ریگولر میٹنگز ہونی چاہیے, ان کو آپس میں ملاقاتیں کرنی چاہیے. ٹیچرز کو شیئر کرنا چاہیے کہ میری کلاس میں ایک ایسا اسٹوڈنٹ آج میں نے دیکھا جو کہ بہت اچھا اسٹوڈنٹ ہے, ریگولر اپنا ہوم ورک کر کے آتا ہے, لیکن اب بغیر کسی وجہ سے وہ پریشان ہے, کام بھی نہیں کر کے آ رہا, کوئی وجہ بھی نظر نہیں آ رہی, گھریلو مسئلہ نہیں ہے کوئی. تو ڈاکٹر جو ہے وہ شیئر کر سکتا ہے کہ اس طرح کا ہی ایک اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ کچھ دن پہلے میرے پاس آیا تھا. یہ ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں, اس طرح کی صورتحال ڈاکٹر اور ٹیچرز میں جو ملاقات ہے کیسے اسٹوڈنٹس کے لیے اور باقی جو ہے بینیفیشیل ہو سکتی ہے. immense number of failures can be avoided. اگر یہ تعاون ایگزسٹ کرتا ہے, سہولیات ایگزسٹ کرتی ہیں, موجود ہیں, تو پھر بہت سارے immense ہم نے کئی بار چیپٹر 1 میں پڑھا تھا. اس کا مطلب ہیوج, جائگنٹک, بہت بڑی تعداد, نمبر تعداد, بہت بڑی تعداد جو ہے ناکامیوں کی, اس سے بچا جا سکتا ہے. اینڈ what is just as important, the reason for inability to do satisfactory college work can be clearly understood by his parents and college authorities. سب سے بڑی بات یہ ہے, علاج تو ہو سکتا ہے, ناکامی سے تو بچا جا سکتا ہے, لیکن ایک اور بہت بڑا فائدہ کیا ہو سکتا ہے, جسٹ ایز امپورٹنٹ, ناکامی سے بچنے کے برابر ہی ایک اور اہم فائدہ ہمیں حاصل ہو سکتا ہے. دا ریزن فار inability to do satisfactory college work, کہ کالج میں تسلی بخش کام نہ کرنے کے آنے کی وجہ, inability, ناقابلیت, نااہلیت, کالج میں کام نہ کر کے آنے کی جو وجہ ہے وہ کلیئرلی انڈرسٹوڈ بائی دا بوائے, لڑکا خود بھی سمجھ سکتا ہے اس کی کیا وجہ تھی, ہز پیرنٹس, لڑکے کے والدین سمجھ سکتے ہیں, اینڈ دا کالج اتھارٹیز, اور کالج کے جو افسران ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں. ان دا کیس آف پور اکیڈیمک ورک, اگر تعلیمی میدان میں جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ناقص کارکردگی دکھا رہا ہے, دا ریزن فار وچ از ناٹ اپیرنٹ, اس کی وجہ سامنے نہیں ہے, کلیئر نہیں ہے, اپیرنٹ کلیئر, واضح. اٹ از مائی کسٹم, کسٹم کا لفظی مطلب ہم رواج لیتے ہیں, یہاں پہ اگر مائی کسٹم کی بات ہو, میرا رواج نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیا ہے, مائی ہیبٹ. آلویز ٹو آسک دا اسٹوڈنٹ ٹو انڈر گو تھارو فزیکل ایگزامینیشن, تھارو کمپلیٹ فزیکل جسمانی ایگزامینیشن, معائنہ. اپنے جو امتحان کے بارے میں آپ سوچیں تو وہ بھی معائنہ ہی ہوتا ہے کہ آپ نے کس قدر پڑھا ہے, اس کا معائنہ کیا جا رہا ہے, اس کو انسپیکٹ کیا جا رہا ہے. تو کیا بات کر رہا ہے یہاں پر, کہتا ہے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ تعلیمی میدان میں ناقص کارکردگی دکھا رہا ہے اور اس کی کوئی وجہ سامنے نہیں ہے, تو یہ کہتا ہے کہ یہ میری عادت ہے کہ میں اس طالب علم کو کہتا ہوں کہ وہ اپنا مکمل جسمانی معائنہ کروائے. انڈر گو کا مطلب گزرے, اس معائنے سے گزرے. It is surprising to find out in how large a percentage of such cases the university physician finds an adequate reason for the difficulty. اور یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ جب بھی میں کسی طالب علم کو اس مقصد سے طبیب کے پاس, ڈاکٹر کے پاس, فزیشین طبیب ہوتا ہے, ڈاکٹر ہوتا ہے, یونیورسٹی کے ڈاکٹر کے پاس بھیجتا ہوں, تو ہمیشہ فائنڈز این ایڈیکیٹ ریزن فار دا ڈیفیکلٹی, تو وہ اس مسئلے کی کوئی نہ کوئی مناسب وجہ تلاش کر لیتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے, ڈاکٹر وجہ تلاش کر لیتا ہے, مطلب کیا کہ اس بچے میں صحت کا ہی کوئی ایشو تھا. ٹیوبرکلوسس, بیڈ ٹانسلز, سلیپنگ سکنس, پور ڈائجیشن, various forms of mental and nervous difficulty have been brought to light by the doctor during the past few months, to the unspeakable relief of the student and enlightenment of the faculty. یہ بیماریوں کے نام ہیں جو کہ اس بچے میں نکلیں, ان بچوں میں جو بچے اس نے بھیجے تھے. ٹیوبرکلوسس, ٹی بی جس کو عام حالات میں ہم بولتے ہیں, کنزمپشن اس کو ماضی میں بولتے تھے. بیڈ ٹانسلز, گلے کی بیماری ہے, گلے کے دودھ کا خراب ہو جانا. سلیپنگ سکنس, سونے میں دشواری. پور ڈائجیشن, نظام میں خرابی. ویریس فارمز آف مینٹل اینڈ نروس ڈیفیکلٹی, اور اعصابی مشکلات, ذہنی مشکلات. ہیو بن براٹ ٹو لائٹ, سامنے لائی گئی ہیں. براٹ ٹو لائٹ, اندھیرے میں تھیں, پہلے جانتے نہیں تھے کوئی بھی, نہ اسٹوڈنٹ کو پتا تھا, نہ اس کے والدین کو پتا تھا, نہ ٹیچر کو پتا تھا. اب وہ وجوہات سامنے لائی گئیں کہ بچے میں یہ مسئلہ ہے. کس نے لائیں؟ ڈاکٹر لایا سامنے. ڈیورنگ دا پاسٹ فیو منتھس, پچھلے چند مہینوں کی بات ہے کہ یہ سارے مسائل
ایگزامپل کے طور پہ اس نے پیش کیا کہ پچھلے چند ماہ میں اتنے مسائل اسٹوڈنٹ کے اندر نکلے ہیں، ڈاکٹر سامنے لے کر آیا ہے، اور جب یہ سامنے آئیں چیزیں تو انسپیکیبل ریلیف، انسپیکیبل مطلب ناقابل بیان، انڈسکرائبیبل، unimaginable, incredible relief، سکون، comfort of the student and the enlightenment of the faculty۔ faculty مطلب ٹیچنگ سٹاف، ٹیچنگ سٹاف کو بھی ریلیف ملا، سکون ملا، لڑکے کو بھی سکون ملا اور ان کے والدین کو بھی سکون یقیناً ملا ہوگا جب پتہ چلا کہ وجہ کیا ہے، کیونکہ وجہ کا معلوم ہو جانا ایک بہت بڑا ریلیف ہوتا ہے، اب اس کا ہم علاج کر سکتے ہیں۔ جب وجہ پتہ ہی نہیں تھی تو بہت بڑی پریشانی تھی لڑکے کے لیے، اس کے والدین کے لیے اور اس کے اساتذہ کے لیے۔ Occasionally، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ one meets an old fashioned person like the father who told me a few months ago that although we had arranged to have his son's tonsils removed without expense, he would not consent to the operation۔ اچھا، کبھی کبھار وہ کہتا ہے کہ بڑی عجیب و غریب صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کالج اپنے اخراجات پر ایک اسٹوڈنٹ کے ٹونسلز کا آپریشن کروانے پر راضی تھا، لیکن اس کے جو فادر تھے، اس کے جو والد صاحب تھے، وہ اس بات پر راضی نہیں تھے کہ اس کا آپریشن کیا جائے۔ اوکیجنلی، کبھی کبھار ہم ایک ایسے بھی اولڈ فیشن پرسن، تو اس کو ہم اولڈ فیشن کیوں یہاں پہ کہہ رہے ہیں، رائٹر کیوں کہہ رہا ہے اولڈ فیشن؟ یہ تو پھر پاگل ہوا نا اگر اس کے بچے کا علاج فری آف کاسٹ ہو رہا ہے اور وہ اس پر راضی نہیں ہو رہا۔ اولڈ فیشن اس لیے کہا گیا کہ ماضی میں یہ ایک سپرسٹیشن یہ بھی تھا کہ بیماری جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ ہی اس بیماری کو ختم کرے تو کرے۔ اس بیماری کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا اللہ تعالیٰ کے معاملات میں دخل اندازی کے مترادف ہے۔ تو اللہ ہی ختم کرے اس بیماری کو یا اس بندے کو۔ اب دیکھیں، یہ جہالت تھی ڈیفینیٹلی۔ تو اسلام یقیناً اس بات کا درس نہیں دیتا، یہ کرسچنز میں تھا وہاں پر، اور کرسچینٹی بھی ظاہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، وہ ان بات انہوں نے اپنے پاس سے بنائی ہوئی ہے، ایسی کوئی بات کرسچینٹی میں تعلیمات میں نہیں شامل ہوگی یقیناً۔ تو بعض اسلام میں یہ ہے کہ انسان کے جسم کا انسان پر حق ہے، ہمارے جسم کا ہم پر حق ہے، اپنے جسم کا خیال رکھنا چاہیے، صحت کا خیال رکھنا چاہیے، یہ ایک ریزنیبل سی بات ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس طرح کبھی کبھی والد ہمارے سامنے آتا ہے جس کے بیٹے کے ٹونسلز کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے گلے کا آپریشن ہونا چاہ رہا ہوتا ہے، کالج کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، انتظامات ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن اس کے جو والد ہیں وہ اس کی پرمیشن نہیں دیتے۔ کنسینٹ کا مطلب ہے اجازت دینا، کنسینٹ ٹو اجازت دینا آپریشن کی۔ اچھا، کیوں نہیں اجازت دیتا؟ ہی asserted، وہ یہ دعویٰ کرتا ہے that Allah put those tonsils in his son's throat for some good purpose، اللہ تعالیٰ نے کسی اچھے مقصد کے تحت وہ ٹونسلز کے بیٹے کے گلے میں رکھے ہیں، and that he would not stand for their removal، اور وہ برداشت نہیں کرے گا، وہ اس کی حمایت نہیں کرے گا stand for their removal، کہ وہ ٹونسلز کے بیٹے کے گلے سے نکال لیے جائیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں ٹونسلز اس کے بیٹے کے گلے میں، اللہ ہی اٹھائے تو اٹھائے، چاہے ٹونسلز یا اس کا بیٹا۔ Since the boy was absorbing too much poison to permit proper application to the college work، اور چونکہ لڑکا بہت زیادہ سفر کر رہا تھا اور بیماری تھی، وہ پوائزن پیدا کر رہے تھے ٹونسل، جو بیڈ ٹونسلز تھے، تو وہ کالج میں صحیح طرح کام بھی نہیں کر پا رہا تھا، تو پھر ہم نے کیا کیا؟ We had to ask him to go home، ہمیں مجبوراً اس کو گھر بھیجنا پڑا۔ Of course such cases are rare، بلا شبہ اس طرح کے واقعات ریئر نہ ہونے کے برابر، اس کے بھی ہم نے فرسٹ چیپٹر میں synonyms دیکھے تھے۔ But it is necessary to keep constantly in mind the simple fact that there is no substitute for health، لیکن یہ ضروری ہے کہ یہ کانسٹنٹلی لگاتار ذہن میں رکھا جائے، یہ سادہ سی حقیقت ذہن میں رکھی جائے لگاتار، کیا؟ there is no substitute for health، صحت کا کوئی متبادل نہیں ہے، substitute متبادل۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے، جو صحت ہے اس کو ہم اکثر فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں، ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ جب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہیلتھ از ویلتھ، تو ہم اس کو ایک عام سا جو پروورب ہے، سینگ، کوٹیشن کہہ کر اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، اور اس کو ایک کلیشے سمجھ کے، گسی پٹی بات سمجھ کے اگنور کر دیتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ سوچا جائے ذرا کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ایک ایسا شخص جس کو مکمل طور پر صحت عطا کی گئی ہے، اس کے تمام عضو سلامت ہیں، وہ ایک بہت بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ ایک ایسا شخص، مثال کے طور پہ میں نے ایک واقعہ کہیں پڑھا تھا کہ ایک ایسا شخص تھا جو کہ بہت شکایتیں کر رہا تھا، شکوہ کر رہا تھا کہ میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، مالی لحاظ سے کافی زیادہ اپنی بدقسمتی کا رونا رو رہا تھا۔ تو کسی بزرگ نے اس سے کہا کہ میں آپ کو 2 لاکھ روپے دیتا ہوں، پرانا واقعہ ہے، کسی اور کرنسی کی بات ہو رہی ہوگی، میں آپ کو اتنی دولت دیتا ہوں
آپ مجھے اپنی ایک آنکھ نکال کے دے دیں. اس شخص نے کہا نہیں، یہ تو میں نہیں کر سکتا ڈیفینیٹلی. پھر اس نے مزید دولت کی پیشکش کی کہ آپ مجھے اپنا جو ہے وہ لیور نکال کے دے دیں. اور اس طرح یعنی مختلف اس کو آفرز کر کے اس کو یہ باور کروانا چاہا کہ اس کے پاس کتنی بڑی دولت ہے. یہ اس سے پوچھا جائے جس کے پاس آنکھ نہیں ہے، جس کے پاس کوئی عضو نہیں ہے، جس کے پاس جس کی ٹانگ ضائع ہو گئی کسی حادثے میں، کسی کے کان کام نہیں کرتے، سماعت کام نہیں کرتی، کسی کی جو قوت بصارت کام نہیں کرتی، کسی کو قوت گویائی بولنے کی جو طاقت ہے وہ کام نہیں کرتی. تو اس طرح ہم بہت زیادہ لکی ہیں. یہ سم ٹائمز ہمیں بیٹھ کے سوچنا چاہیے. دیر از نو سبسٹیٹیوٹ فار ہیلتھ. صحت کا کوئی متبادل ہے ہی نہیں. کوئی مالی دولت، کوئی کسی قسم کی ہم کہہ سکتے ہیں جو زر ہے دنیا کا، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اینڈ دیٹ ہاؤ ایور سچ اے مین مے نو. اور اس طرح کا آدمی جتنا مرضی علم رکھ لے، اٹ از ناٹ آف مچ ویلیو. اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے unless he possesses the physical vigor. جب تک کہ اس کے اندر جسمانی طاقت نہیں ہے to bring it to bear on the world's problem، کہ وہ اس علم کو، اپنے اس تمام تر نالج کو دنیا کے مسائل پر اپلائی کرنے کی طاقت اس میں نہیں ہے اگر، تو پھر وہ علم اس کے کسی کام کا نہیں ہے. یہاں تک جو سینونیمز آئے ہیں، میں بلکہ تھوڑا سا پہلے ریپیٹ کرنا چاہوں، ریوائز کرنا چاہوں گا یہ کنسیپٹ یہاں پر اس نے کیا دی ہے. وہ کہتا ہے صحت جسمانی ہو یا ذہنی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور اس مسائل کی وجہ سے جو ناکامیاں ہوتی ہیں ان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کالج کے اندر کالج کے اندر میڈیکل فیسلٹی ساری ہونی چاہیے. ڈاکٹر ہونا چاہیے، ڈسپینسری ہونی چاہیے، اس کے اندر میڈیسنز ہونی چاہیے. دوسری بات، کالج ٹیچرز اور ڈاکٹرز کی آپس میں میٹنگز ریگولر ہونی چاہیے. وہ کہتا ہے کہ میری عادت ہے کہ اگر کوئی طالب علم کام نہیں کر کے آ رہا اور اس کی کوئی وجہ بھی سامنے نہیں ہے تو میں اس کا طبی معائنہ کرواتا ہوں. اور یہ بات بڑی حیران کن ہوگی کہ جب بھی ایسا ہوتا ہے زیادہ تر کوئی نہ کوئی مسئلہ سامنے آ جاتا ہے، اور جب مسئلہ سامنے آتا ہے تو وہ بڑا سکون کا باعث ہوتا ہے. اس کا علاج پھر ہم کر سکتے ہیں. اس کے بچے کے لیے یہ باعث سکون ہوتا ہے، اس کے اساتذہ کے لیے، اس کے والدین کے لیے. کبھی کبھار وہ کہتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ کالج اپنے اخراجات پر کسی اچھے بچے کا علاج اپنے خرچے پہ کروانا چاہ رہا ہوتا ہے، والدین سے کوئی 1 روپیہ بھی لیے بغیر، لیکن اس کے والد اجازت نہیں دیتے اس وجہ سے کہ شاید وہ بیماری جو اس بچے کو ہے وہ کسی اچھے مقصد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ بیماری دی ہے، بیماری اس کی جسم میں رکھی ہے، اور اگر کالج اس میں چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تو وہ والد اس کی اجازت نہیں دے گا. وہ کہتا ہے اس طرح کے واقعات بہت کم ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہیں بہرحال. اینڈ بھائی یہ کہتا ہے کہ صحت کا کوئی متبادل نہیں ہوتا. اب اس کے سینونیم دیکھیں جی. پہلا سینونیم ہم نے دیکھا ایڈیکیٹ. ہیلتھ فیسلٹیز کی بات ہوئی تھی. سفیشینٹ، انف، ایمپل، ریکویزٹ، اپوزٹ. کوپریشن تعاون کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے. ایڈیکیٹ کا مطلب میں نے کیا بتایا، مناسب یا کافی. کوپریشن تعاون، کولیبوریشن، ورکنگ ٹوگیدر، جوائنٹ ایکشن، کمبائنڈ ایفرٹ، ٹیم ورک اینڈ سو آن. ایمنس، بہت زیادہ یا بہت بڑی کوئی چیز. یہاں پہ تعداد کی بات ہوئی تھی جہاں پہ ہم نے پڑھا تھا تو ہیوج، واسٹ، میسو، انارمس، جائگینٹک، کولوسل، کازمک، گریٹ، ویری لارج، ویری بگ، ایکسٹینسو، ایکسپینسو اینڈ سو آن. نیکسٹ ایپرنٹ، ریزن فار وچ از ناٹ ایپرنٹ. ایپرنٹ کی بات ہوئی تھی، میں نے کہا کیا بات کی تھی، کلیئر، سیٹسفیکٹری، کالج ورک کر کے نہیں آ رہا اکیڈیمکلی اور اس کی وجہ ایپرنٹ نہیں ہے، اس کی وجہ ایویڈنٹ نہیں ہے، واضح نہیں ہے، پلین، آبویس، کلیئر، مینیفیسٹ، ویزیبل اینڈ سو آن. نیکسٹ جو سینونیم ہے ہمارے پاس وہ بیسیکلی کس کا ہے، دیکھیں جی، کسٹم. کس کا ہے لفظ ہمارے پاس ہے، کسٹم. کسٹم کا یہ سینونیم ہمارے پاس ہے. تو ہیبٹ کی بات میں نے آپ کو بتایا تھا نا، کسٹم ویسے رواج ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ہیبٹ ہے، پریکٹس، روٹین، ویو، وانٹ. انڈرگو، میں نے کہا تھا گزرنا کسی واقعہ سے. تھورو فزیکل ایگزامینیشن کی وہاں پر بات ہوئی تھی. گو تھرو، ایکسپیرینس، انگیج ان، انڈرٹیک، لیو تھرو، فیس، انکاؤنٹر اینڈ سو آن. اوکے، نیکسٹ ہمارے پاس جو سینونیم ہے وہ دیکھتے ہیں کس ورڈ کا ہے، انڈرگو ہی ہے یہاں پر بھی. تو اس کے لیے ہمارے پاس سوری یہ انڈرگو کے نہیں، یہ ایگزامینیشن کی ہیں. اوکے، ایگزامینیشن ورڈ ہمارے پاس یہ موجود ہے، ٹھیک ہے. ایگزامینیشن تھوڑا سا اس کو کلیئر کر لیتے ہیں. ایگزامینیشن میں نے کیا کہا، معائنہ. تو اس کے لیے انسپیکشن، چیک اپ، اسیسمنٹ، ریویو، اپریزل وغیرہ. انسپیکیبل میں نے کیا بتایا، ناقابل بیان. انڈسکرائبیبل، بیونڈ ورڈز، بیونڈ ڈسکرپشن. انیکسپریسیبل،
unutterable. تو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہوئی ہے یہ بات کہ جو ون ورڈ ہیں ان کو آپ زیادہ فوکس کریں، باقی جو وہ آپ کو سمجھنے کے لیے ہیں. مے بھی کوئی ایسا ورڈ آپ کے سامنے آ جائے باقی الفاظ میں جو کہ آپ کے لیے سمجھنے میں، یاد رکھنے میں زیادہ ہیلپ فل ہو، باقی آپ ون ورڈ جو ہیں ان کو فوکس کریں، ون ورڈ سینونیمز کو. انلائٹنمنٹ نیکسٹ ورڈ ہے. دیکھیں اس لفظ کو بھی غور سے دیکھیں تھوڑا سا، تو لائٹ سے ہے انلائٹنمنٹ. یہ لفظ دیکھیں اتنا سا، لائٹ، انلائٹنمنٹ. تو یہ لفظ جو ہے انلائٹنمنٹ، یہ بیسیکلی نالج کو ہم بولتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ، سمجھ بوجھ، انسائٹ، ایجوکیشن، لرننگ. کوئی چیز روشنی میں لانا، اندھیرے میں تھی. اس کے بعد اوکیجنلی، کبھی کبھار. اس نے کہا نا کہ کبھی کبھار ایسے والد سے ہمارا سامنا ہو جاتا ہے، تو کبھی کبھار کا یہاں پہ کیا ہے، سم ٹائمز، فرام ٹائم ٹو ٹائم، ناؤ اینڈ دین، ناؤ اینڈ اگین، ایٹ ٹائمز، ایوری سو آفن. نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس جو ہے جی وہ ہے کانسینٹ، اجازت دینا. اس کے والد اجازت نہیں دیتے، ہم نے یہ بات پڑھی ہے. تو اس سلسلے میں دیکھیں سینونیمز ہیں ہمارے پاس: اگری ٹو، اسینٹ ٹو، الاؤ، گیو پرمیشن فار، سینکشن، ایکسیپٹ، اپروو، ایکویز، گو along with and so on. assert، دعویٰ کرنا. اس کے والد دعویٰ کرتے تھے، کس بات کا دعویٰ کرتے تھے؟ کہ وہ ٹانسلز کسی اچھے مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے گلے میں رکھے تھے. ڈکلیئر، مینٹین، کنٹینڈ، آرگیو، اسٹیٹ، کلیم اینڈ سو آن. نیکسٹ دیکھیں جی، یہ ہمارے پاس ورڈ ہے، جی اسٹینڈ فار. اس نے کہا تھا نا کہ آئی وانٹ اسٹینڈ فار دیئر ریموول. تو اس کے دو سینسز ہیں، دونوں یہاں پہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. پٹ اپ ود، برداشت کرنا، پہلا ہے نا پٹ اپ ود. انڈیور، ٹالریٹ، وہ کہتا ہے میں برداشت نہیں کروں گا کہ یہ ٹانسلز اللہ تعالیٰ نے جو رکھے ہیں اس کو آپ ہٹائیں. یا پھر ایڈوکیٹ، حمایت کرنا. چیمپئن، اپ ہولڈ، ڈیفینڈ، اسٹینڈ اپ فار. میں اس آئیڈیا کی حمایت نہیں کرتا. دونوں سینسز میں یہ درست ہے. نیکسٹ ورڈ ہمارا سبسٹیٹیوٹ ہے. اس نے کہا نا کہ دیر از نو سبسٹیٹیوٹ فار ہیلتھ. ریپلیسمنٹ، متبادل اردو میں نے کہا تھا، اس کا کوئی متبادل نہیں ہوتا. ریپلیسمنٹ، ڈیپٹی، ریلیف، پراکسی، ریزرو، سروگیٹ، کور، فل ان، اسٹینڈ بائی اینڈ سو آن. اوکے، نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس ہے جی مائٹی. لیکن یہ ورڈ فی الحال نیکسٹ پیراگراف میں آئے گا، اس کو ہم پہلے پڑھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے استعمال کریں گے. تو یہ چھوٹا سا پیراگراف ہے جو کہ ابھی ہم مزید اس کو کنٹینیو کریں گے. اس کے بعد والا جتنا بھی حصہ ہے وہ ہمارا لاسٹ جو لیکچر ہوگا ایکسپلینیشن کا، اس میں ہم دیکھ لیں گے. اوکے جی، ناؤ ڈیز، آج کل، وین موسٹ ایمبیشیس بوائز وانٹ ٹو گو ٹو کالج. اب یہ مالی مسائل کی بات ہونے جا رہی ہے. میں آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں کہ ہم جو مسائل یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس یہ چوتھا پرابلم ہے ہیلتھ ایشوز، اس کو بھی ہم اسٹڈی کر چکے ہیں اچھی طرح. تو اب ہمارے پاس جو مسئلہ ہے وہ ہے فائنینشیل پرابلمز کا. فائنینشیل پرابلمز، یہ لاسٹ ون، یہ ہمارا ابھی باقی ہے. اس کو ہم پہلے پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں ہم کیا کہنے کے قابل ہوئے ہیں، کیا سمجھا ہے ہم نے اس میں سے. ناؤ ڈیز ون موسٹ ایمبیشیس بوائے، جب زیادہ تر جو شیلے قسم کے اسٹوڈنٹس وانٹ ٹو گو ٹو کالج جانا چاہتے ہیں، دا فائنینشیل پریشر از ویری سیریس ون. تو مالی مسئلہ، مالی دباؤ بہت سنجیدہ رخ اختیار کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، سمپل الفاظ میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کافی سارے بچے ایسے ہیں جو پڑھائی میں بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں، آگے پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے مالی حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ کالج میں ایڈمیشن لے لیں. A few parents take the position، یہاں پہ اس پوزیشن کا مطلب ہے نقطہ نظر. چند والدین کا نقطہ نظر پر یہ ہوتا ہے that the boy should earn his way through college for the good of his soul. soul، روح، good، اچھائی، earn، کمانا. ٹھیک ہے، اس کے والدین یہ نقطہ نظر اختیار کرتے ہیں کہ بچے کو خود کالج کے اخراجات کمانے چاہیے. کیوں؟ for the good of his soul، یہ اس کی روح کے لیے اچھا ہوگا. اس کی روح مطلب یہاں پہ کریکٹر مراد ہے. بات آسان الفاظ میں یہ ہو رہی ہے کہ والدین چاہتے ہیں کہ بچہ خود جب کمائے گا تو اس کو معلوم ہوگا کہ کمانا کتنا مشکل ہے، اس لیے اس کا جو اخراجات ہیں وہ بھی اسی طریقے سے سنبھل کر اور احتیاط سے کرنے چاہیے. جب والدین کے پیسے آتے ہیں بچوں کے پاس تو وہ عام طور پر اتنا فیل نہیں کرتے کہ یہ کتنا مشکل ہے ان کو ارن کرنا، اس لیے وہ اس کو سم ٹائم بڑی لاپرواہی سے خرچ کر دیتے ہیں اور اپنی پڑھائی میں دلچسپی بھی نہیں لیتے. ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ ان کے والدین کتنی مشکل سے ان کی پڑھائی کا جو بوجھ ہے اس کو برداشت کیے ہوئے ہیں. تو یہ والدین یہ کہتے ہیں کہ بچہ جب خود کمائے گا تو اس کو زیادہ بہتر طریقے سے پتہ ہوگا کہ یہ کیسے جو اخراجات ہیں جہاں پہ خرچ ہو رہے ہیں وہاں پر کتنا کیئرفل رہنا ہے. یہ یقیناً غریب والدین ہوتے ہیں اس طرح کی جو بات کرتے ہیں. یقیناً کوئی جو والدین افورڈ کر سکتے ہیں وہ اس طرح کی بات نہیں کرتے.
ایز اے میٹر آف فیکٹ در حقیقت نو بوائے ought ٹو بی کمپیلڈ. کمپیل کا مطلب ہوتا ہے مجبور کرنا. نو بوائے ought ٹو should بی کمپیلڈ. کسی لڑکے کو مجبور نہیں کیا جانا چاہیے ٹو ارن ہز انٹائر وے تھرو کالج اف اٹ کین ان اینی وے بی اوائڈڈ. کسی بھی طریقے سے اگر والدین اوور ٹائم لگائیں, نیند اپنی تھوڑی سی کم کر لیں, جو بھی ہے جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے, اگر بچے کو بچایا جا سکتا ہے کمانے سے تو بچانا چاہیے. کسی بھی طریقے سے اگر یہ صورتحال سے بچا جا سکتا ہے تو بچنا چاہیے. بچے کو کمائی کی طرف نہیں لگانا چاہیے. ناٹ اونلی ڈز ہی گیٹ اے مائٹی پور لیونگ. یہاں پہ مائٹی جو نا غور کریں, یہ ایڈورب ہے, پور ایڈجیکٹو ہے, لیونگ ناؤن ہے, روزگار. اس ناؤن کو یہ پور ایڈجیکٹو موڈیفائی کر رہا ہے, اس ایڈجیکٹو کو یہ مائٹی موڈیفائی کر رہا ہے, اور ایڈجیکٹو کو صرف ایڈورب موڈیفائی کر سکتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. تو یہ مائٹی ایڈجیکٹو نہیں ہے, عام طور پہ ایڈجیکٹو ہوتا ہے, ہم جانتے ہیں. Not only does he get a mighty poor living by the process but mighty poor education as well. کیونکہ اگر کمانے کے چکر میں پڑ گیا تو اس صورتحال سے نہ صرف اس کی تعلیم ہے وہ بہت ناقص, mighty poor, extremely poor, انتہائی ناقص تعلیم حاصل کرے گا, انتہائی ناقص روزگار بھی کمائے گا. کیونکہ جو روزگار دیتے ہیں, جو چائلڈ لیبر لیتے ہیں عام طور پر, وہ اس بات پر ان کو معلوم ہوتا ہے یہ بات کہ یہ بچہ جو ہے یہ اس کے سر پہ گھر نہیں چل رہا, یہ ایک ایکسٹرا ارننگ ہے, یا غربت کے مارے جو والدین ہیں انہوں نے اس کو ہمارے پاس بھیجا ہے, اس لیے وہ اس کو پراپر جو ہے نا ویجز نہیں پے کرتے. مائٹی پور ایجوکیشن ایز ویل. اف دا بوائے ought ٹو گو ٹو کالج ایٹ آل. اگر بچے کو کالج بھیجنا ہی ہے, ایٹ آل اگر بھیجنا ہی ہے, پہلی بات تو یہ کہ اخراجات نہیں افورڈ نہیں کر سکتے تو پھر قربانی دے لیں, ایجوکیشن آگے بچے کو نہ دیں. اگرچہ بچے کا حق ہے کہ ایجوکیشن اس کو دی جائے پراپر, لیکن اگر کالج اسے جانا ہی ہے, ہی ought to be trusted to make good use of reasonable contribution from his parents towards his expenses. تو پھر بچے پر اعتماد کرنا چاہیے کہ اس کی پڑھائی کے لیے جو اخراجات, جو کنٹریبیوشن حصہ ڈال رہے ہیں والدین اپنی طرف سے, اس کا بچہ اچھا استعمال کرے گا. ٹرسٹڈ, اس پر اعتماد کریں, بھروسہ کریں کہ اس کا استعمال بچہ اچھا کرے گا. Any parent owes this much to his son. owes مقروض ہونا, والدین مقروض ہیں بچے کے, بچے کا حق ہے, والدین کا فرض ہے کہ تعلیم وہ بچہ حاصل کرے. کیوں؟ The boy didn't ask the parents to bring him into the world. کیونکہ بچے نے نہیں کہا تھا کہ وہ اس دنیا میں آنا چاہتا ہے, والدین ذمہ دار ہیں. They are responsible for his being here. والدین ذمہ دار ہیں اس بات کے کہ بچہ اس دنیا میں ہے. And consequently, consequence نتیجہ ہوتا ہے, consequently as a result, نتیجے کے طور پر, they have the responsibility for giving him the best equipment possible to meet the world's problems. اور نتیجے کے طور پر دنیا کے مسائل سے نپٹنے کے لیے بہترین سامان اس کو مہیا کرنا والدین کا فرض ہے. کون سا بہترین سامان؟ ورلڈز پرابلمز کو میٹ کرنے کے لیے اکوپمنٹ, بیسٹ اکوپمنٹ پاسبل. بہترین سامان کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا میں بہتر زندگی گزارنے کے لیے سب سے بہتر چیز ہے علم. بہترین چیز علم ہے. آپ کو چیزوں کا علم ہوگا, شعور ہوگا, جانتے بوجھتے ہوں گے تو اس کے بارے میں کوئی بہترین سٹیپ آپ لے سکیں گے, اس کے بارے میں آپ کچھ کر سکیں گے. جب جانتے ہی نہیں ہوں گے تو اس کے بارے میں آپ کر بھی کچھ نہیں سکیں گے. تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے, والدین کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بچے کو علم کی روشنی سے روشناس کریں. تو یہ یہاں پر ایک آدھی بات ہوئی ہے, تھوڑی سی آگے بات مزید وہ کرے گا, وہ ہمارے نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. تو مالی مسائل کے بارے میں یہ باتیں اس نے کی ہیں, یہی فی الحال ذہن میں رکھی جائیں. اس نے کیا باتیں کی ہیں میں ریوائز کرتا ہوں تھوڑی سی. کچھ والدین غریب ہوتے ہیں, وہ بچوں کی پڑھائی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے, جو فیس وغیرہ ہوتی ہیں, جو واجبات ہوتے ہیں کالجز کے. اس صورتحال میں وہ اپنے بچے کو کمانے کے لیے بھیجتے ہیں. رائٹر کہتا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ بچہ کمانے میں پڑ جاتا ہے تو اس کی تعلیم بھی متاثر ہوتی ہے, اور اس کا روزگار آلریڈی متاثر ہو گئی ہوگا, کیونکہ اس کو پراپر ویجز کوئی نہیں دے گا. اور یہ والدین کا فرض ہے, بچے کا حق ہے اس کو تعلیم دی جائے. اب جو سینونیمز ہمارے باقی ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں. مائٹی, یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے. ایکسٹریملی, میں نے کہا تھا مائٹی پور لیونگ, ایکسٹریملی پور لیونگ, ایکسیڈنگلی, انارمسلی, واسٹلی, امینسلی, ٹریمنڈسلی, ہیوجلی, مارکلی اینڈ سو آن. نیکسٹ ورڈ جو ہمارے پاس کون سا ہے جی؟ پوزیشن ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے جی, یہ ورڈ ہے پوزیشن. میں نے کہا تھا پوزیشن کا مطلب پوائنٹ آف ویو ہے, نقطہ نظر ہے بیسیکلی. پوائنٹ آف ویو, ویو پوائنٹ.
opinion, way of thinking, outlook, attitude, standpoint and so on. Compel, no boy ought to be compelled, उसने कहा था मजबूर करना, compelled मजबूर करना. Force, coerce into, pressurize, pressure, impel, drive, press, push, urge, prevail and so on. Vigor, physical vigor की बात یہ اس نے پریویس چیپٹر میں کی تھی. تھوڑا سا میں نے یہاں پہ سیٹ کرنے کی بیسیکلی وجہ یہ تھی کہ یہ کافی زیادہ اس کے سینونیمز یہاں پہ دیے گئے تھے, اس لیے میں نے اس کو وہاں پہ اسپیس پراپر نہیں تھی. تو فزیکل ویگر کی جب اس نے بات کی, میں نے کہا تھا طاقت, جسمانی طاقت, روبسنس مضبوطی, ہیلتھینس گڈ ہیلتھ, ہارڈینس اسٹرینتھ, اسٹیمنا اسٹرڈینس, فٹنس گڈ شیپ. اس میں بھی آپ جو ون ورڈز ہیں, ون ورڈ سینونیمز, وائیویسٹی وائیویشسنس, ورو اینیمیشن, اسپرٹڈنس اسپرٹ, ان کو ذرا سلیکٹ کر لیں. اس کے بعد دیکھیں جی او, میں نے ابھی یہ بات کی ہے کہ او مقروض ہونا, والدین مقروض ہیں بچے کے, بچے کا حق ہے اور والدین کا فرض ہے تعلیم. بی ان ڈیٹ, بی انڈیپٹیڈ ٹو, بی ان ایریئرز, جس کا کوئی ون ورڈ سینونیم یہاں پر پاسبل نہیں ہے. بی انڈر این اوبلیگیشن. اکوپمنٹ سامان, اپریٹس paraphernalia, articles, appliances, impediments, tools, utensils, implements, instruments, hardware, gadgets, gadgetry, stuff, things, kit, rig and so on. یہ ہمارا جو آج کا لیکچر تھا, اس میں ہم فائنینشیل پرابلمس کو بھی پارشلی اسٹڈی کر چکے ہیں. اس کے بعد ہم فائنینشیل پرابلمس کو کنٹینیو کرتے ہوئے نیکسٹ لیکچر جو ہمارا آخری لیکچر ہوگا ایز فار ایز ایکسپلینیشن آف دس چیپٹر از کنسرنڈ. کوئی بھی اگر کویشچن ہو تو آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میرے آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہے میرا جو فیس بک اکاؤنٹ ہے یہ بھی, اور یوٹیوب میں کامنٹ سیکشن میں بھی آپ ڈیفینیٹلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اوکے, ٹل دا نیکسٹ لیکچر, اللہ حافظ, ٹیک کیئر.